السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 137 سے 141 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما وأورثنا القوم الذین کانوا، اور وارث بنایا ہم نے قوم کو ان لوگوں کا جو تھے یستضعفون، کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، ومغاربہا، اور اس کے مغربوں کا، التی، وہ جو، بارکنا فیہا، برکت دی تھی ہم نے اس میں، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی بھلائی والی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور برباد کر دیا ہم نے، ما کان یصنع فرعون، جو کیا کرتا تھا فرعون، وقومہ، اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ چھتوں پر چڑھاتے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، فأتوا علی قوم، تو وہ آئے ایک قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، وہ جم کے بیٹھے تھے بتوں پر اپنے، قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کوئی الہ، کما لہم آلہہ، جیسے ان کا الہ ہے، قال انکم قوم تجہلون، کہا بے شک تم تو قوم ہو جو جہالت برت رہی ہو، ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ برباد ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ، جس چیز میں یہ مبتلا ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو کچھ کہ وہ عمل کر رہے ہیں، قال غیر اللہ یبغیکم الہا، کہا کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ، وہو فضلکم علی العالمین، اسی نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس زمین کا، ان کے باغات کا، ان کے محلوں کا، ان کی صنعت و حرفت کا وارث کن کو بنا دیا، کانوا یستضعفون مشارق الارض، جن کی زمین میں کوئی سے نہیں تھی، جن گھروں کے نوکر تھے ان گھروں کے مالک بنا دیے، جہاں کمزور سمجھے جاتے تھے وہیں ان کو طاقت دے دی، سین کو بدل دینا، حالات کو بدل دینا، کمزوری کو طاقت سے اور غریبی کو امیری سے، بے حیثیت کو عزت سے، اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کرنا وہ چاہیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم سے کھو گئیں یا ملی نہیں، یا جن کو ہم چاہتے ہیں، راستہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ تمام راستے ان کی منزل اچھی نہیں، منزل غلط ہو جائے گی۔ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ، دنیا میں اگر کچھ کم بھی ملا، آخرت اور منزل اچھی ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ہم نے زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث کن کو بنا دیا، جن کی زمین میں کوئی عزت نہیں تھی، اور زمین بھی کس کا وارث بنایا، بارکنا فیہا، دریا پار کر کے گئے، شام تھی، فلسطین، جہاں بہت سارے انبیاء کا مسکن اور مدفن، جہاں وہ دفن ہوئے، جہاں وہ رہے، اس بابرکت زمین میں اس کو لے گیا، اور فرعون کی مہارتیں، ان کے گھر، ان کی پینٹنگز، ان کے ماہرین سب ختم ہو گئے، بلند و مارتیں، ان کی بیلیں، ان کا زراعت اور صنعت و حرفت
سب ختم کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی بات پوری ہوئی، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا۔ اور بنی اسرائیل پر بھی اللہ کا کوئی ظلم نہیں تھا، یہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے بری طرح پسے ہوئے تھے۔ فرعون کے قبضے میں آئے ہی اس کی وجہ سے کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کا قتل کیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، ایک ایک دن میں کئی انبیاء کا قتل کرتے، اسی وجہ سے اس مصیبت میں آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صبر کیا، اپنے آپ کو بدلا، تب یہ ان حالات سے نکل سکے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور برباد کر کے رکھ دیا ہم نے جو کچھ فرعون بنایا کرتا تھا اور اس کی قوم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ چڑھاتے تھے۔ فرعون ایک تکبر اور ظلم کی علامت ہے، جبکہ بنی اسرائیل چونکہ پسے ہوئے لوگ تھے۔ آج بھی اگر ہم حالات دیکھیں مسلمانوں کو تو وہ پسے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ ان کی حالت تب بدلی تھی جب انہوں نے صبر کیا، اللہ سے مدد چاہی۔ ہماری حالت بھی تب بدلے گی جب ہم صبر کریں گے۔ صبر تو ہم بہت کر رہے ہیں، لیکن اس صبر کے دوران ہم گناہ کتنے کر رہے ہیں، کہاں اپنے وقتوں کو لگا رہے ہیں۔ ٹھنڈی آنکھیں ضرور بھرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے، دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں پاتے تو دعا بھی نہیں کرتے، اپنے وقت کو گناہوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال۔ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہے دے، مگر اس کو دیتا ہے جو اس قابل ہو، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے آزمائشیں دے کے، مصیبتوں میں ڈال کے، کہ کون ڈیزرو کرتا ہے میری اس دنیا کی وراثت کو۔ دوسری طرف اللہ نے فرعون کو ایک دم ملیا میٹ نہیں کر دیا، بار بار موقع دیے، کیونکہ وہ بھی اس کی مخلوق تھی ساری، اس کو کسی سے کوئی بیر نہیں، وہ سب کا بھلا چاہتا ہے۔ اس نے ان کو پورے موقع دیے، ٹائم دیا، پھلنے پھولنے کا بھی اور سلجھنے کا بھی، نصیحت پکڑنے کا بھی، وارن بھی کیا۔ جب انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم بدلنے والی لوگ ہی نہیں، تب اللہ نے انہیں ختم کیا۔ ہم بھی صبر کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اپنے کریکٹرز کو بدلیں تو حالات بدلیں گے۔ صبر انسان ایسے نہیں کر سکتا، اس کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور جو صبر کرتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ بہت مضبوط انسان ہوتا ہے۔ کسی نے اگر تکلیف دی، اگر ہم کچھ نہ بولیں، نہ جوابی کارروائی کریں، بھول جائیں، یہ چیزیں اندر کو بدل دیتی ہیں۔ ہمیں اپنی باغوں کو خود کھینچ کے رکھنا ہے کہ میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے میرا رب ناراض ہو۔ اللہ کو صحیح پتہ تھا، بالکل معلوم تھا کہ یہ قوم بدلنے والی نہیں، کوئی برے سے برے حالات ان کو ویسے کہ ویسے ہی رہنے دیں گے۔ تب بھی اللہ نے اچانک ختم نہیں کیا، حالانکہ کر سکتا تھا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو پورا ٹائم اور موقع اور وارن کیا۔ ہماری غلطی اگر کوئی ہمیں بتائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف خاموش ہونا صبر نہیں ہے، وہ تو برداشت ہے۔ جہاں ہم بول نہیں سکتے وہاں ہم چپ رہتے ہیں، اور جہاں ہم بول سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، وہاں کہاں ہم چھوڑتے ہیں، پورا بدلہ لیتے ہیں اپنا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ ان کے اوپر فرعون تھا، اور فرعون بھی سخت سزائیں دینے والا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے، اور کتنی بڑی تکلیف تھی کہ لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، افرادی طاقت ختم کی جا رہی، اور یہ بار بار ہوا، ایک دفعہ نہیں، ہزاروں لڑکے مارے گئے۔ تو اللہ فرماتے لیکن وقت بدل گیا، صبر کا پھل اللہ نے دیا، اور فرعون اور اس کا کیا ہوا سب ملیا میٹ کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اللہ نے کہا نا کہ ہم نے تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، خوبصورت بات ہے اللہ کی، بنی اسرائیل پر ہی نہیں ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کسی کے بھی صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی بھی اگر دل میں یہ خیال آئے کہ اتنے سال ہو گئے مجھے صبر کرتے، فوراً سے اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کے آگے جھکیں،
تاکہ دل سے یہ خیال نکل جائے اور سمجھیں کہ جو کچھ میں اللہ کا استعمال کر رہی ہوں، جتنا ٹائم میں نے نافرمانیوں میں گزارا ہے، اس کے مقابلے میں صبر تو کچھ بھی نہیں، اور اس صبر کے دوران بھی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو جب سمندر پار کرایا تو وہ ایک قوم ان کو نظر آئی جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور یہ حال دیکھیں بنی اسرائیل کا۔ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو جیسے ان کے الہ ہیں۔ ابھی اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا ہے، توحید کو سامنے واضح کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم، ان ہؤلاء متبر، یہ تو برباد ہونے والا ہے جو بھی یہ کر رہے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، جھوٹ ہے، جھوٹ پر زندگی گھڑی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے شروع سے گائے کی پوجا کی تھی، اور یہ پوجا پرستی ہی ان کے اندر چھپی ہوئی تھی، ان کو تھا کہ وہ الہ ہو۔ اور یہ لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ان بتوں کے آگے بیٹھ کے ہمارا جو کنسنٹریشن ہے وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم ان کو پوجا کرتے ہیں۔ وہ چاہے کسی شیخ کا تصور ہو، کسی پیر کا تصور ہو، اس کے کرنے سے ہمیں رب مل جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی گندگی کے ڈھیر سے کہے کہ مجھے ہیرا ملتا ہے یا مجھے خوشبو آتی ہے، تو یہ اس کا اپنا خیال ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کوڑے کے ڈھیر سے کوئی کتنی بھی انرجی والی چیز آپ کو نظر آئے گی، کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے نا، کوڑے کے ساتھ مل کے وہ کوڑا ہو گئی۔ اسی طرح اگر شرک کا شائبہ ہو گیا جہاں، اگر ہم سمجھتے کہ یہ ان کی پوجا نہیں کرتے، تو تب بھی ہاتھ کس کے آگے جوڑے ہوئے ہیں، کس کے آگے جم کے بیٹھے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھا رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی رب نہیں ہے رب کے سوا، اور کسی بھی شیخ کے تصور سے رب نہیں ملتا، یہ صرف شیطان کے بہلاوے ہیں۔ اس کے بارے میں آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی لڑائی میں تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں نے ایک بیری کا درخت دیکھا، کیونکہ انہوں نے بھی پہلے ظاہرہ بتوں کی پوجا کی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ جس طرح ان کافروں کا ایک درخت ہے جس پر وہ اپنے کپڑے اور ہتھیار لٹکاتے ہیں اور اس کے گرد جمع رہتے ہیں، اسے وہ ذات انوات کہتے ہیں، اس طرح آپ ہمارے لیے بھی ایک مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو وہی مثال ہوئی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا ہمیں بھی ایک بت بنا دیجیے جس طرح ان کے بت ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ابواب الفتن۔ تو یہ چیز ایک طریقہ ہے شرک کی طرف جانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ یبغیکم الہا، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے میں کوئی الہ ڈھونڈوں، اور اس نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر۔ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ کتنی بری تکلیف دیتے تھے تم کو، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، کتنی بڑی آزمائش تھی اس میں تمہارے لیے، اس آزمائش سے تم نکلے۔ فرعون کے گھروں میں تم نے نوکریاں کی، غلامیاں کی، تکلیفیں سہیں، بے حیثیت ہو کے دنیا میں جیے۔ اب اس رب نے تمہیں حیثیت دی، تمہیں ان کے گھروں کا مالک بنایا، ان کی دولتوں کا مالک بنایا، تمہیں پار کرا کے اتنی اچھی سرزمین پہ لے کے آیا، اور تم اسی رب کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ یہی کتنی کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ابھی ایک انسان اتنی بڑی تکلیف سے نکلا ہے اور اپنے سامنے دنیا کے متکبر انسان کو برباد ہوتے دیکھ رہا ہے، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا قیامت کے دن سب کچھ دیکھ لیں گے اور کہیں گے ہمیں واپس بھیج دو، کبھی بھی وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بات اللہ کہہ رہے ہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر میں انہیں واپس بھیج دوں وہی کریں گے جن سے انہیں منع کیا۔ ان کی سرشت میں ہے یہ چیزیں، میں جانتا ہوں، اس لیے کسی کی واپسی اللہ نے رکھی نہیں، بار بار نہیں وہ آزماتا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ اس نے اصول رکھا ہے،
دنیا میں بے شک بار بار موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ موقع ختم ہو جائیں اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں دے گا کہ کوئی ایک نفل ہی پڑھ لے، کوئی ایک دعا ہی کر لے، کسی کو ایک دن ہی مل جائے، ایک گھڑی ہی مل جائے۔ نہیں، یہ دنیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موقع ہے، زندگی ہے، ہمیں یہاں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بہترین لوگوں میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔